آج ہمارے سامنے ایک لغت سے کچھ اقتباسات ہیں۔ جی، باکس آفس سے شروع ہو کر بریک تک۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے باکس آفس۔ یہ ایک اسم یعنی ناؤن ہے اور اس کا انگریزی میں مطلب ہے the place in a theater etc where tickets are sold۔ جی، اور اردو میں ہم اسے کہیں گے وہ جگہ جہاں کسی تھیٹر وغیرہ میں ٹکٹ فروخت کیے جاتے ہیں، مطلب سیدھے سادے لفظوں میں ٹکٹ گھر۔ ٹکٹ گھر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے نا کہ یہ لفظ اپنے اس لغوی معنی سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی باکس آفس کو صرف ٹکٹوں کی کھڑکی نہیں سمجھتا، بلکہ یہ تو کسی فلم کی تجارتی کامیابی کا پیمانہ بن گیا ہے۔ بالکل، باکس آفس ہٹ یا باکس آفس پر فلاپ، یہ اصطلاحات اب عام ہیں۔ واقعی؟ اچھا، فہرست میں اگلا لفظ بہت ہی بنیادی ہے، بوائے۔ یہ بھی ایک ناؤن ہے۔ جی، اس کی تعریف ہے a male child۔ یعنی لڑکا۔ بہت سادہ۔ ہاں، بظاہر تو اس میں کوئی گہرائی نظر نہیں آتی، لیکن زبان کا کمال یہ ہے کہ سیاق و سباق سادہ ترین الفاظ کو بھی پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ اچھا؟ جی، جیسے کسی بڑی عمر کے آدمی کو بوائے کہہ کر مخاطب کرنا توضیح کا آمیز سمجھا جا سکتا ہے۔ تو لفظ سادہ ہے، مگر اس کا استعمال ہمیشہ سادہ نہیں ہوتا۔ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بوائے اسکاؤٹ، یہ بھی ایک اسم ہے۔ جی، مطلب ہے a member of the scouting association, an organization for boys۔ یعنی اسکاؤٹ لڑکوں کی ایک تنظیم کا رکن۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، اس کے پیچھے کردار سازی اور شہری ذمہ داری کی ایک پوری عالمی تحریک ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں زیورات کی طرف۔ لفظ ہے بریسلٹ، یہ بھی ایک ناؤن ہے۔ تعریف ہے a band or chain worn as an ornament round the wrist۔ اردو میں کلائی میں پہننے کا زیور، کنگن، کڑا۔ یہ لفظ صرف ایک چیز کا نام نہیں، یہ فیشن، حیثیت اور کبھی کبھی عقیدے کی علامت بھی ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے مثال میں کہا گیا ہے a gold bracelet۔ یعنی سونے کا ایک کنگن۔ یہاں سونا لفظ کو ایک خاص وزن اور قدر دے دیتا ہے۔ اب تحریر کی دنیا کا ایک لفظ ہے بریکٹس۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ناؤن۔ اچھا، انگریزی میں اس کا مطلب ہے a pair of marks open bracket close bracket or put round a word etc۔ اردو میں ہم انہیں قوسین یا خطوط وحدانی کہتے ہیں۔ یہ تحریر میں ایک بہت دلچسپ کام کرتے ہیں۔ یہ مصنف کو موقع دیتے ہیں کہ وہ مرکزی خیال سے ہٹ کر قاری سے کوئی اضافی بات کہہ سکے، جیسے گفتگو میں کوئی سرگوشی کرے۔ بالکل، مثال بھی یہی ظاہر کرتی ہے۔ This sentence is written in brackets۔ جس کا ترجمہ ہے یہ جملہ قوسین کے اندر لکھا گیا ہے۔ یہ خود اپنی ہی وضاحت کر رہا ہے۔ جی، بہت خوب۔ اگلا لفظ ایک عمل کو ظاہر کرتا ہے، بریڈ۔ یہ ایک فعل یعنی ورب ہے۔ اس کی تعریف ہے to twist threads together۔ اردو میں اس کا مطلب ہے ڈوری یا پھیتا بننے کے لیے بل دینا۔ یہ ایک بہت قدیم ہنر ہے، چاہے وہ بالوں کی چٹیاں بنانا ہو یا رسیاں بنانا۔ یہ جڑنے اور مضبوطی کی علامت ہے۔ اب ایک ایسے لفظ کی طرف آتے ہیں جو شاید اس فہرست میں سب سے اہم ہے، برین۔ یہ ایک اسم ہے۔ جی بالکل۔ انگریزی میں اس کی تعریف ہے the organ inside the head of a person or animal that controls thought, feeling and movement۔ اردو میں دماغ، مغز، بھیجا، وہ عضو جو انسان اور حیوان کے سر کے اندر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک عضو نہیں ہے، یہ ہماری ذات، ہماری سوچ، ہمارے وجود کا مرکز ہے۔ یہاں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، کتنی سادہ اور کتنی گہری ہے۔ The brain controls the rest of the body۔ ترجمہ ہے دماغ باقی جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ایک جملہ حیاتیات، فلسفے، نفسیات سب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بالکل۔ اب ہم حرکت اور اس کو روکنے کے عمل پر آتے ہیں۔ لفظ ہے بریک۔ اس کے دو استعمال ہیں۔ پہلا بطور اسم، یعنی ناؤن۔ جی، انگریزی میں مطلب ہے a thing that makes a vehicle go more slowly or stop۔ اردو میں وہ آلہ جس سے گاڑی کو روکا یا اس کی رفتار کم کی جائے، یعنی قابو اور حفاظت کی علامت۔ مثال بہت عملی ہے، I put my foot on the brake۔ ترجمہ، میں نے اپنا پاؤں بریک پر رکھا۔ ایک روزمرہ کا عمل جس میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور اب بریک بطور فعل یعنی ورب۔
इसका मतलब है to use brakes। यानी ब्रेक लगाना, अमल का नाम। इसकी मिसाल एक ड्रामाई मंजर पेश करती है। A child ran into the road and the driver braked suddenly। तर्जुमा, एक बच्चा सड़क पर आ गया और ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई। ये मिसाल लफ्ज़ के फौरी और फैसला कुन इस्तेमाल को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। अब एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी बड़े दिलचस्प अंदाज में फैलते हैं, ब्रांच। ये एक इस्म है। इसका पहला मतलब तो कुदरती दुनिया से है, a part of a tree that grows out from the trunk। यानी दरख्त की शाख, डाली। ये बढ़ने, फैलने और जिंदगी की अलामत है। लेकिन फिर इसका दूसरा मतलब कारोबारी दुनिया में चला जाता है, a local office or shop of a large company। जिसका उर्दू मतलब है किसी बड़ी कंपनी का मुकामी दफ्तर या दुकान। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि हमने तंजीमों को बयान करने के लिए दरख्त का इस्तिआरा इस्तेमाल किया। अच्छा? जी, जैसे एक तने से कई शाखें निकलती हैं, वैसे ही एक हेड ऑफिस से कई ब्रांचें निकलती हैं। ये जाहिर करता है कि हम दुनिया को समझने के लिए कुदरती इस्तिआरों का कितना सहारा लेते हैं। वाह, ये एक जबरदस्त नुक्ता है। दूसरे माने की मिसाल भी यही है। This bank has branches all over the country। तर्जुमा, इस बैंक की शाखें पूरे मुल्क में हैं। कारोबारी दुनिया से एक और बहुत अहम लफ्ज है ब्रांड। ये भी एक इस्म है। जी। अंग्रेजी में तारीफ है a particular make of goods। उर्दू में तिजारती निशान, मार्का, ब्रांड। इस लफ्ज़ की तारीख भी बड़ी दिलचस्प है। ये पुराने ज़माने में जानवरों पर गर्म लोहे से लगाए जाने वाले निशान से आया है। ओह वाकई? जी, जिससे मालकियत का पता चलता था। आज भी ब्रांड का बुनियादी काम शनाख्त और एक तरह से मालकियत का एहसास दिलाना ही है। ये तो बहुत दिलचस्प पस मंजर है। इसकी मिसाल है नेस्कैफे इज अ फेमस ब्रांड ऑफ कॉफी। तर्जुमा, नेस्कैफे कॉफी का एक मशहूर मार्का है। और इसी से जुड़ा हुआ लफ्ज है ब्रांड न्यू। ये एक सिफत यानी एडजेक्टिव है। मतलब है कंप्लीटली न्यू। उर्दू में? बिल्कुल नया। यहाँ ब्रांड का इजाफा इस नया होने पर जोर देता है, जैसे कोई चीज अभी अभी कारखाने से निकली हो और उस पर बनाने वाले का निशान ताज़ा हो। जैसे कि मिसाल है अ ब्रांड न्यू कार। तर्जुमा, एक बिल्कुल नई कार। अब एक धात का जिक्र है, ब्रास। ये भी एक इस्म है। जी। अंग्रेजी में मतलब है अ ब्राइट येलो मेटल। उर्दू में? पीतल, एक चमकदार पीली धात। धात की मजबूती से अब हम इंसानी किरदार की मजबूती की तरफ आते हैं। लफ्ज है ब्रेव। ये एक सिफत है। तारीफ है रेडी टू डू थिंग्स दैट आर डेंजरस विदाउट शोइंग फियर। उर्दू में? बहादुर, दिलेर। ये एक ऐसी खूबी है जिसे हर माशरे में सराहा जाता है। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि इखलाकी और जज्बाती भी हो सकती है। इसकी मिसाल बहुत मुतासिरकुन है। इट वॉज ब्रेव ऑफ हर टू गो इनटू द बर्निंग बिल्डिंग। तर्जुमा, उसकी बहादुरी थी कि वो जलती हुई इमारत में चली गई। ये जुमला बहादुरी को एक अमल में दिखाता है। यहाँ एक दिलचस्प लिसानी खानदान शुरू होता है। ब्रेव से ही बना है ब्रेवली। ये मुतालिक फेल यानी एडवर्ब है। जी, ब्रेवली हमें बताता है कि कोई काम कैसे किया गया, यानी बहादुरी से। ये अमल के तरीके को बयान करता है। जैसे कि इस मिसाल में ही फॉट ब्रेवली इन द वॉर। तर्जुमा, वो जंग में बड़ी बहादुरी से लड़ा। और इस खानदान का आखिरी फर्द है ब्रेवरी, जो कि एक इस्म है। ब्रेवरी उस खूबी का नाम है, यानी बहादुरी, दिलेरी, शुजात। तो देखें कैसे एक ही तस्वर, ब्रेव सिफत, ब्रेवली मुतल्लिक फेल और ब्रेवरी इस्म की शक्ल में जाहिर होता है। बहुत खूब। अब एक बहुत ही बुनियादी जरूरत की चीज, ब्रेड। ये एक इस्म है। जी। अंग्रेजी में तारीफ है फूड मेड ऑफ फ्लावर एंड वाटर मिक्स टुगेदर एंड बेक्ड। उर्दू में? रोटी, डबल रोटी। ये लफ्ज सिर्फ एक ग़िज़ा नहीं है, ये बका, रोजी और इश्तराक की अलामत भी है। हाँ, जैसे ब्रेकिंग ब्रेड का मुहावरा है। बिल्कुल, इकट्ठे खाने और दोस्ती का इस्तिआरा है। मिसालें भी इसी रोजमर्रा जिंदगी से हैं। आई बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड। तर्जुमा, मैंने एक डबल रोटी खरीदी। और दूसरी मिसाल, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड बटर। तर्जुमा, मक्खन और डबल रोटी का एक टुकड़ा। बहुत सादा लेकिन लाखों लोगों के लिए रोज की ग़िज़ा। ब्रेड से बहुत मिलता जुलता लफ्ज है ब्रेथ। ये भी एक इस्म है, सिर्फ एक हर्फ का फर्क है लेकिन माना बिल्कुल अलग है।
جی اس کا مطلب ہے the distance from one side of something to the other. اردو میں چڑھائی پاٹ. یہ حیرت انگیز ہے کہ زبان میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کیسے معنی کا پورا جہان بدل دیتی ہے. اب ہم اپنے آخری اور شاید سب سے پیچیدہ لفظ پر پہنچے ہیں، بریک. یہ ایک فعل ہے. اس کی بنیادی تعریف ہے to damage something so that it is in pieces or no longer works. اردو میں توڑنا، ٹوٹنا، خراب ہو جانا. یہ لفظ بہت طاقتور ہے اور اس کا استعمال بہت وسیع ہے. یہ صرف فزیکل چیزوں تک محدود نہیں بلکہ قانون، وعدوں، یہاں تک کہ دلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں دی گئی مثالیں اس کی وسعت کو دکھاتی ہیں. پہلی ہے he broke the window. ترجمہ اس نے کھڑکی توڑ دی. یہ سیدھا سادہ فزیکل عمل ہے. دوسری مثال she has broken her arm. ترجمہ اس نے اپنا بازو توڑوا لیا ہے. یہاں نقصان جسم کو پہنچا ہے. تیسری I dropped the cup and it broke. ترجمہ کپ میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا. یہاں ٹوٹنے کا عمل خود بخود ہوا. چوتھی مثال کام نہ کرنے کے معنی میں ہے the TV is broken. ترجمہ ٹیلی ویژن ٹوٹ گیا ہے، یعنی یہ خراب ہے. ٹکڑے ٹکڑے ہونا ضروری نہیں. یہ معنی کا پھیلاؤ ہے. اور آخری مثال بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے you've broken my watch. ترجمہ تم نے میری گھڑی توڑ دی ہے، یعنی اسے ناکارہ کر دیا ہے. بریک کے ساتھ دوسرے الفاظ مل کر نئے معنی بھی بناتے ہیں، جیسے بریک ڈاؤن. یہ ایک اسم ہے. جی. اس کا پہلا مطلب مشینوں سے متعلق ہے an occasion when a machine stops working. اردو میں خرابی کے باعث بند ہو جانا. جیسے مثال ہے we were late because our car broke down. یعنی ہمیں دیر ہو گئی کیونکہ ہماری موٹر کار خراب ہو گئی تھی. لیکن پھر بریک ڈاؤن کا دوسرا مطلب انتہائی انسانی اور جذباتی ہے. to lose control of one's feelings and start to cry. اردو میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکنا اور رو پڑنا. اور یہ زبان کا کمال ہے کہ کیسے ہم میکینک کی خرابی کا لفظ اپنی جذباتی حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارا جذباتی نظام بھی ایک مشین کی طرح خراب ہو سکتا ہے. بالکل. اس کی مثال بہت واضح ہے. He broke down when he heard the bad news. ترجمہ بری خبر سن کر وہ رو پڑا. اور ہمارا آخری اندراج ہے بریک ان یا بریک انٹو سم تھنگ. اس کا مطلب ہے to enter a building by force، یعنی طاقت کے استعمال سے کسی عمارت میں داخل ہونا، نقب لگانا. یہ بریک کے لفظ میں جو ایک تباہی کا پہلو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثالیں ہیں thieves broke into the house، یعنی چور گھر میں گھس آئے. اور دوسری مثال they broke in، یعنی وہ اندر گھس آئے. تو ہم نے باکس آفس کی تجارتی دنیا سے سفر شروع کیا تھا اور بریک ان کی اصول شکنی پر ختم کیا. اس دوران ہم نے تعلقات، بہادری، بقا اور کمزوری جیسے موضوعات کو چھوا. بالکل.